اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 57 تک ہمارا درس ہو گیا۔ آگے اللہ کریم فرماتا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ہاجرو، اللہ کے راہ میں، اللہ کے رضا کے لیے، ثم قتلوا، پھر وہ شہید کر دیے گئے، او ماتوا، یا ویسے ان کی موت آ گئی، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ضرور انہیں اچھی روزی عطا فرمائے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ شان نزول بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیارے آقا دو جان علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے جو اصحاب شہید ہو گئے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے بڑے درجات ہیں، اور ہم جہاد میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے، لیکن اگر ہم آپ کے ساتھ رہیں اور ہمیں شہادت نہ ملے، ہم ویسے دنیا سے چلے جائیں، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ تو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اور اس کی رضا کے لیے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر وطن سے نکلے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے طرف ہجرت کی، پھر جنگ میں یا تو شہید کر دیے گئے یا انہیں طبی طور پر موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں جنت کی اچھی روزی عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے، کیونکہ وہ بے حساب رزق دیتا ہے، اور جو رزق وہ دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی قادر نہیں ہے۔ لَا يُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ کریم فرماتا ہے اللہ ضرور انہیں ایسے جگہ میں داخل فرمائے گا جسے یہ جنتی پسند کریں گے، اس پر راضی ہوں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حلم والا ہے۔ تو اس سے پہلے آیت میں جن ہستیوں کے لیے جنت کی روزی کا بیان ہوا، یہاں ان کی رہائش کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، وہاں ان کے ہر مراد پوری ہوگی۔ ابھی دیکھیں سورہ حامیم سجدہ میں پڑھ رہے تھے، نزلا من غفور رحیم ہے نا وہ، اور انہیں کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک کے احوال کو جاننے والا، اور قدرت کے باوجود دشمنوں کو جلد سزا نہیں بلکہ اب اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، حلم فرمانے والا ہے۔ ان آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت سے مجاہدین کے ساتھ نکلے، پھر اسے طبی طور پر موت آ جائے، تو اسے اور شہیدوں دونوں کو جنت میں اچھا رزق دیا جائے گا۔ البتہ یہاں یہ بات یاد رہے کہ شہید کا مرتبہ دوسرے سے زیادہ ہے۔ چنانچہ علامہ ابو الحیان محمد بن یوسف اندلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، راہ خدا میں شہید ہونے والا اور اس راہ میں طبی موت مرنے والا، رزق ملنے کا وعدہ دونوں سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ رزق تو دیے جائیں گے، لیکن اس میں درجات میں فرق ضرور ہوگا، اور یہ اس پر دلالت نہیں کرتی کہ جو رزق انہیں عطا کیا جائے گا اس کی مقدار برابر ہوگی۔ دیگر دلائل سے دیکھتے ہیں شریعت مطہرہ کہ کیا ان میں کوئی فرق ہے، شہادت پانے والا اور طبی موت وفات پانے والا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس آیت میں شہید ہونے والے اور طبی موت
مرنے والے دونوں کے لیے ایک جیسا وعدہ کیا گیا ہے، کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قرب حاصل کرنے اور دین کی مدد کے لیے وہ گھروں سے نکلے تھے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں راہ خدا میں شہید ہونے والے اور طبی موت مر جانے والے دونوں حضرات کو اچھی روزی ملے گی، لیکن اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ راہ خدا میں شہید ہونے والے اور طبی موت مرنے والے کا اجر ہر اعتبار سے برابر ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے حال میں فرق ہونے کی بنا پر انہیں ملنے والی اچھی روزی میں بھی فرق ہوگا، کیونکہ راہ خدا میں شہید ہونے والے کو طبی موت مرنے والے پر فضیلت حاصل ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخم پہنچے اور اس کا خون بہا، جبکہ طبی موت مرنے والے کو یہ تکلیفیں برداشت نہیں کرنی پڑی۔ نیز شہید کے طبی موت مرنے والے سے افضل ہونے پر کافی دلائل موجود ہیں۔ نمبر 1، پیارے آقا دو جہان کی بارگاہ میں عرض کی گئی کون سا جہاد ہے یعنی مجاہد افضل ہے؟ ارشاد فرمایا جس کا خون بہایا جائے اور اس کا گھوڑا زخمی کر دیا جائے۔ نمبر 2، راہ خدا میں شہید ہونے والا قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، جبکہ راہ خدا میں طبی وفات پانے والے کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ نمبر 3، شہید ہونے والا شہادت کی فضیلت دیکھ لینے کی وجہ سے یہ تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ اسے دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، لیکن طبی موت مرنے والا ایسے تمنا کے بارے میں وارد نہیں ہے۔ نمبر 4، راہ خدا میں شہید ہونے سے مخصوص گناہ کے علاوہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں طبی وفات پانے والے کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ راہ خدا میں شہید ہونے والے کو غسل نہیں دیا جاتا، جبکہ راہ خدا میں طبی موت مرنے والے کو غسل بھی دیا جائے گا۔ تو شہید کے درجات بلند ہیں، اس لیے شہادت کی تمنا ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ نہیں دیا جاتا، لہٰذا اس کی بہت ساری قسمیں 50 قسمیں، حقیقی شہید کو نہیں دیا جاتا غسل، اس کو جس کپڑوں میں بس اسی میں دفنا دیتے ہیں۔ ذالکا، بات یوں ہی ہے کہ ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اور جو کسی کو ویسی سزا دے جیسے اسے تکلیف پہنچائی گئی تھی، ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی کی جائے، لینصرنہ اللہ، تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا ضرور۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا اجر و ثواب بیان کیا گیا جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے یا انہیں طبی طور پر موت آ گئی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ جو مسلمان پر زیادتی کرے گا اس کے خلاف اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد ضرور فرمائے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی ظالم کو ویسے ہی سزا دے جیسے اسے تکلیف پہنچائے گی اور بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے، پھر بھی اس مسلمان پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کے خلاف اس کی مدد فرمائے گا۔ کس کی؟ مسلمان کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو معاف کرنے والا اور ان کی مغفرت فرمانے والا ہے۔ شان نزول، یہ آیت ان مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی جو محرم کے مہینے کی آخری تاریخوں میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں نے مبارک مہینے کے حرمت کے خیال سے لڑنا نہیں چاہا کہ ہم نہیں لڑتے، مگر مشرک نہ مانے اور انہیں لڑائی شروع کر دی، مسلمانوں کو مجبور کیا، مسلمان کے مقابلے میں ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے خلاف مسلمانوں کی مدد فرمائی، کیونکہ یہ تو حق تو کم از کم ہے نا کہ حرم میں یا حرمت والے مہینوں میں اقدام نہیں تو دفاع تو کریں گے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص جتنا ظلم کرے اسے اتنی ہی سزا دینا عدل اور انصاف ہے، لیکن ممکنہ صورت میں بدلہ لینے کے بجائے ظالم کو معاف کر دینا بہرحال بہتر و افضل ہے، کیونکہ معاف کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 294، کہ جو
زیادتی کرے تم پر تم بھی زیادتی کرو اس پر جیسے تم پر زیادتی کی گئی. یہاں مشاکلت فی لفظ ہے، زیادتی تم ایسے کرو جیسے اس نے کی، نہیں زیادتی نہیں بلکہ اتنا بدلہ دے دو. بس تمہارا 10 روپے کی مثال کے طور پہ نقصان کیا، 10 روپے کا نقصان کر دو، مثال دے رہا ہوں. یا تم ایک چماٹ ماری ایک چماٹ ماری، یہ تو زیادتی نہیں ہے نا، یہ تو برابری ہے. ہاں تو تم بھی صرف برابری کر سکتے ہو. دوسری جگہ ہے اچھا، اور اللہ سے ڈرو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، تو زیادتی نہیں کرتا، اللہ ان کی مدد کرتا ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 40 تا 43، کل سورہ شورا میں 25ویں پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے. ہاں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ برائی کا بدلہ، سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا اس برائی کی معنی اتنی ہے بس جتنے انہوں نے کیا. اور فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو جس نے معاف کیا اور اس نے سنوارا اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے کرم پر ہے، اور بے شک اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے لیا، وَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو اللہ کے ہاں ان کی پکڑ کی کوئی راہ نہیں، قانون نہیں. بھئی اس نے اپنا بدلہ لے لیا، اس پر کوئی سزا نہیں ہے، گرفت نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، ہاں گرفت صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ، پھر آخر میں فرمایا وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے. اور انس سے روایت ہے کہ پیارے آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی بلانے والا یہ اعلان کرے گا جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. پھر دوسری بار یہ اعلان کرے گا جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. پوچھا جائے گا وہ کون ہے جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے؟ منادی کہے گا پکارنے والا ان کا جو لوگوں کے خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، خاص کر خاندانوں میں صلہ رحمیاں ٹکڑے ہوتی ہیں تھوڑی، خاص کر عورتیں اس میں بڑا حصہ لیتی ہیں، چھوٹے بچے بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں، بچے بیٹیاں کہ نہیں معاف نہیں کرنا. میں معلوم کرتا ہوں نا کوئی بھی اس طرح ملتا ہے، میں کہتا ہوں اس کے تھوڑا ہسٹری پڑھ لوں. حضور والا دادا حال سے آپ کے تعلقات ہیں؟ نہیں استاد جی نہیں وہ تو کتنا عرصہ ہوا، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ چاچا اور دادا کون ہے. انا للہ و انا الیہ، ہے نا. کراچی میں تو میں کہتا یار یہ بڑا یہ نیک بچہ یہ ہے، ذرا یہ پوچھ لو کہ ہسٹری دادا یہ امی کی بھاری ہے یا ابو کی بھاری ہے. تو دادا حال سے کیا تعلقات؟ نہیں بھائی ہمارا کوئی جانا وانا نہیں ان سے. میں بچے کو پڑھاتا تھا نا، میں نے بولا تم صرف یہ تربیت دیتے ہو، نانا اور نانی اور خالہ اور ماموں، اور یہ دوسرا بھی ہے ورثہ تو وہ ہیں، وارث تو وہ ہیں. بس یہاں گھماتے رہتے ہیں. یہ کراچی میں یہ ماحول کہ بھائی آپ تو دادا حال والے ہیں نا، وہ ان کا بھی اہل بیت آپ کس کے ہیں؟ آپ ورثہ تو دادا حال ہی ہے نا. آپ نے ان کی بھی عزت ہے، نانا حال کی بھی بڑی عزت ہے، ایسے نہیں، لیکن ان کو نظر انداز ایسے کیا کہ بھائی نہ تو ہم جاتے ہیں نہ ہماری کمی. کیوں کہ ڈرائیونگ بیگم صاحب کر رہی ہے نا، اور بیگم صاحب کا اپوزٹ کیا ہے؟ صاحب. وہ تو کہتے ہیں مجھے معاف کر دو بھائی جو بھی کر لیں. انا للہ، یہ اللہ پوچھے گا دیکھ کہ ماں ٹھیک ہے، اب عورتیں سنیں گی کہ بھائی وہ زیادتی کرتے ہیں، بھائی تو زیادتی معاف کر دو نا. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ،
کہ وہ تو بروں کے ساتھ بھی اچھا کرتے ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں، اب ادھر درگزر کر لیں۔ مرد جو ہے نا زیادہ تر درگزر کو چاہتا ہے، اب اس کو دیکھے وہ کبھی یہ تربیت نہیں دیتا کہ بھئی تو بیٹے یا بیٹی خالہ کا نام نہیں لے، ماموں کا نہیں لے، نانا کا نہیں لے، نہ وہ تو کوشش کرتے بھئی یہ بھی اپنا خون ہے، یہ بھی اپنا خون ہے، عزت دونوں عزت کے وہ تو چاہتا ہے۔ لیکن اکثریت جو خاندانوں کے اور جو میں ٹوٹے ہوئے حال دیکھتا ہوں تو یہ پریکٹیکل، میں نے اب یہ بیٹا زبیر بھی اس پر گواہ ہوا کہ ہاں استاد جی کراچی میں یہی ماحول ہے کہ وہ یہی تربیت دیتے ہیں، اور اکثر تو سمجھتے ہیں اللہ کی پناہ کہ یہ باپ جو ہے نا یہ تمہارا صرف نوکر ہے، انا للہ و انا الیہ، کہ یہ بس صرف کما کے دیتا ہے، ہاں باقی انا للہ و انا، یہ اتنی بےزتی یار، اتنا ذلیل کرنا، یہ گھر کا بڑا ہے یار، بیٹا بیٹی کے میں تو اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تھوڑی سی بات کری گھر سے نکالو مل کے، کتنے بوڑھے میرے محلے میں گھر سے نکالے گئے، بیوی اور ان کے بچوں نے مل کر نکال دیا، یہ اس باپ کا وہ تھا، حق تھا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہر ایک نے اپنے دل کی کہانی سنی، کیونکہ میں اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، وہ خود دل کی بات کر دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، بیگم صاحبہ نے اور پھر بیٹوں نے بیٹیوں نے مل کر ہمارے ساتھ ایسے ہی کیا، کیا خدا کو جواب نہیں دیں گے کہ باپ کا یہ رتبہ تھا، زندگی بھر مار کھا کے ایک تین ڈیوٹیاں کر کے تمہارے تربیت کی، تمہیں پڑھایا، آج تم آئے تو باپ تو بس کوئی وہ بھی نہیں ہے، اکثر تو اپنا گھر نام پہ کیا اس کو مار دیا، بولا جل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر تیسری بار منادی اعلان کرے گا جس کا اجر اللہ تعالیٰ کسی میں کرم پر ہے، اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ پیارے آقا دو جہاں لوگوں کو خطاؤں سے درگزر فرماتے اور ان کے طرف سے ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دیتے تھے۔ کتنے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور جیسے کون ہو سکتے بھائی؟ کتنوں کو معاف کیا؟ سورہ قلم 58 نمبر سورت ہے نا، اس کی 4 نمبر آیت دیکھو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس پر ذرا تفسیر دو کہ میرے استاد نے لکھی، کیا لکھا، کیا واقعات، حضور نے کن کن کو معاف کیا، وحشی کے معاف کرنے کے حالات دیکھو، کس انداز سے یار ان لوگوں کو معاف کیا جو زندگی بھر حضور سے برا کرتے رہے۔ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں لیکن بس اگر ہمیں نوٹ ملتے ہیں کہ سبحان اللہ، لیکن عملی میدان میں اس کو دیکھو، نہیں میں کوئی وہ تھوڑی ہوں بے غیرت، میں تو انتقام لوں گا۔ ارے اس کائنات میں مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت مند ہمارے نبی ہیں، اللہ کی بندگی اس نے جیسے کی ایسے کوئی مثال پیش ہی نہیں کر سکتا۔ وہ معاف کرے اور ہم بڑے فن خانہ ہیں، ہم تو معاف نہیں کریں گے بھائی۔ تربیت رات ٹو یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہم کھلی بات کرتے ہیں، یہ جو مرد ہو یا عورت ہو، یہ جو خاندان کو لڑانے والے نا، ان کا ٹھکانہ برا ہے۔ اللہ نے ان پر لعنت کی، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 25 میں دیکھو، ان پر خدا کی لعنت ہے، خاندانوں کو توڑ کر کے۔ جس کا اس میں ہاتھ ہے، باپ کا ہو یا عورت کا ہو، کیونکہ باپ مرد ہمارا بھائی ہے، عورت ہماری بہن ہے، لیکن چونکہ ہم نے پریکٹیکل جب دیکھا، جیسے میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنے امت کی زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ بھائی وہ حضور علیہ السلام تو رؤوف الرحیم ہے نا، لیکن یہ حقیقت یہ تھی کہ بھئی عورتیں اکثر جو ہے نا فساد پھیلاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم تو تربیت، ہم تو تبلیغ کرتے ہیں، لیکن عورتوں کی اکثریت ان کا طریقہ یہ ہے، گھر میں بیٹھیے کوئی کام ہے نہیں، بس لڑتی رہو، شاباش، بچوں کو تم نے غلط راستوں پہ لگا دیا، لڑائیاں بس زندگی پی ٹی انہوں نے لڑائیاں میں کیے، چھوٹی بات لے کر یوں اور یوں کان بھرتے، خوف خدا نہیں ہے، عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ فکر ہے نا بھئی آج نہیں تو کل صحیح، دنیا سے تو جاؤ گے نا، کیا تربیت تو نہیں کی؟ کسی نے بھی برا کو بولا بیٹے ہم بھی بچوں کو تربیت کر دے، بیٹے اگر چاچا نے گالیاں بھی دی، کچھ بھی کرے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، معمولی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بڑے ہیں وہ، آپ کے بڑے ہیں، یہ تربیتوں کے چاچو تایا ماموں کچھ بھی بولے، بیٹا یا بیٹی منہ یوں پھیر کر جواب تک نہ دے، یہ والدین کی تربیت ہے۔ نہیں، ہمارے بڑے ہیں، امی یہ تربیت دے کہ دادا جی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دادی ہے برا بلا کچھ کہ نہیں، آپ کی امی کو یوں بولا، یہ کہہ لیا میرا بیٹا بڑا ہوگا پھر دیکھ لینا ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، خبر میں یوں جانا کہ مرنا نہیں ہے،
اچھا آگے چلتے ہیں. حضور علیہ السلام معاف کرتے تھے. چنانچہ حضرت ابو عبداللہ جدلی رحمہ اللہ رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین سے پیارے آقا دو جہان کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام طبی طور پر فحش باتیں کرنے والے نہ تھے اور نہ ہی تکلفاً. فحش بات لوگوں کی یہی عادت ہے. بس جہاں بیٹھے ہوئے میں نے تو کتنے بدتمیز مولویوں کو دیکھا ایسے گندی گندی باتیں کر رہے. شرم بے حیا. تم تربیت کیا دو گے؟ اچھی بات ہے تربیت سے. الحیاء نصف الایمان. آپ کے مجلس میں سے کوئی بے حیائی کی بات نہ ہو. آپ ذرا حیادار بنے. حیات کتنی بڑی دولت ہے یار. اب عوام کے تو عوام تو پتہ عوام ہے نا. تو آپ نے فرمایا وہ پیارے آقا دو جہان اچھے اخلاق والے یعنی نہ فحش گو تھے نہ تکلفاً تھے نہ طبی طور پہ تھے اور آپ بازاروں میں شور کرنے والے بھی نہ تھے. آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا کرتے تھے بلکہ معاف کر دیتے درگزر فرماتے تھے. کیونکہ آیت نمبر 99 سورہ نمبر 7 اور سورہ اعراف میں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین یہ آیت نازل ہوئی. حضور نے فرمایا جبریل کیا مقصد؟ بولا جو تم پر ظلم کرے معاف کر دو, جو تم محروم کر دے اس کو عطا کر دو, جو تعلقات ختم کرے جوڑو. حضور نے اپنے امت کو پھر یہی پیغام دیا. یہ اصل تو امت کو ہی تعلیم دی نا کہ دیکھیں ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے ساتھ خاندان جوڑتا ہے. بولا جوڑتا ہے نا تمہارے نہیں توڑتا ہے تعلقات. بولا تو جوڑ لے. وہ تم پر ظلم کرتا ہے تو معاف کر دے. وہ تمہیں نہیں دیتا تو دے دے. اللہ تمہیں عزت دے گا نا. تمہارا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتا نا. امہات المؤمنین فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے کسی معاملے میں اپنے ذات کا کبھی انتقام نہ لیا خواہ آپ کو کیسے ہی تکلیف دی گئی ہو. جب اللہ تعالیٰ کے حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو پھر آقا دو جہان انتقام لیتے. اللہ کی بندگی میں کسر نہیں چھوڑتے تھے. تو ہم یہ کہتے کہ دیکھیں بھائیوں نے تم پر ظلم کیا کیا ہوگا؟ تمہارا گھر لیا ہوگا, تم سے کوئی پراپرٹی لی ہوگی. ارے آپ غیرت مند بنے, اللہ کی قسم اللہ تمہیں اسے دگنا دے گا اور سب کو تیرا محتاج بنائے گا. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ اللہ کو سپرد کر دے کہ اللہ میرا تو یہ ہے وہ ہے کہ تیرے قرآن میں یہ پڑھا, تیرے نبی نے یہ فرمایا کہ تم سے لے لے. کچھ دنیاوی معاملے سے اپنے خاندان سے آپ نے لڑائیاں نہیں کرنی. حتی الامکان کوشش کرے. دیکھتے پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ میرے نبی کا وعدہ سچا ہے, تم خاندان میں عزت سے رہو گے. کریم مولا سے دعائے قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرمند فرمائیں. خاندان سے صلہ رحمی کرنے والے, بڑوں کی تعظیم, چھوٹوں پر شفقت کرنے والے, ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنے والے, کریم مولا غمی خوشی میں شرکت کرنے والے بنا یا رب. وصلی اللہ تعالی محمد. لیکن دین کے معاملے میں ٹیٹ رہو. الحب للہ والبغض